الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مکروب بھی ہے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا اور ساری کی ساری انسانیت تباہی و بربادی کے آخری گڈھے تک پہنچ چکی تھی۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے مختصراً عرب کے کچھ حالات بیان کر دوں۔ چنانچہ واقعہ ہے، مورخ نے لکھا ہے کہ ایک شخص طویل سفر پر جاتے وقت اپنی حاملہ بیوی سے کہتا ہے، میں لمبی مدت کے لیے سفر پر جا رہا ہوں، اگر میرے بعد لڑکا پیدا ہو تو یہ رقم اس کی تعلیم پر خرچ کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا۔ یہ تاکیدی وصیت کرنے کے بعد شوہر اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ چند ماہ کے بعد نہایت حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی، ماں نے اس کا نام جمیلہ رکھا۔ ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس چاند جیسی لڑکی کو زندہ درگور کر دے، مگر ادھر شوہر کی ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ لڑکی کی ماں چیکنم کی کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر ایک روز اس نے یہ فیصلہ کر لیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر لڑکی کو زندہ درگور نہ کروں گی، اور شوہر کے آنے سے پہلے لڑکی کو دوسری جگہ بھیج دوں گی، اور یہ کہہ دوں گی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس لیے اسے زندہ درگور کر دیا گیا۔ 7-8 سال کے بعد شوہر اچانک گھر آ گیا۔ بیوی کو اتنا موقع نہ ملا کہ لڑکی کو دوسری جگہ بھیج سکے۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کے آنگن میں نہایت حسین و جمیل لڑکی کھیل رہی ہے۔ بیوی نے کہا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ شوہر نے کہا، یہ لڑکی کس کی ہے؟ بیوی نے کہا، پڑوسن کی ہے، یہاں کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ شوہر نے کہا، وہ ماں باپ کس قدر خوش نصیب ہوں گے جن کے گھر یہ چاند جیسی لڑکی پیدا ہوئی ہے، کتنی میٹھے میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے دن بھر اس کی صورت دیکھتا رہے اور اس کی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتا رہے۔ بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر کے دل میں اس لڑکی کی محبت سما گئی ہے اور وہ اس سے پیار کرنے لگا ہے، تو بیوی نے ہمت کر کے کہا، یہ چاند جیسی لڑکی آپ ہی کی بیٹی ہے۔ سنگ دل باپ کے اتنا سننا تھا کہ اس کی محبت دشمنی میں اور شفقت عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور فوراً ہی قسم کھا لی کہ آج کے دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس لڑکی کی زندگی کا سورج غروب کر دوں گا۔ چنانچہ کدال کندھے پر رکھ کر اپنی لگتے جگر کا ہاتھ پکڑ کر دور جنگل میں روانہ ہو گیا۔ دور جنگل میں جا کر گڑھا کھودنا شروع کیا۔ گڑھا کھودتے وقت اس بے رحم اور سنگ دل باپ کے کپڑوں پر جو گردے لگتی جاتی، معصوم بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ابا کے کپڑوں سے گردے گھاڑتی جاتی اور کہتی جاتی، ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ بے رحم اور سنگ دل باپ کہتا ہے، تجھے اس میں دفن کر دوں گا۔ معصوم بچی کہتی ہے، ابا جان آخر میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے کیوں دفن کر دیں گے؟ بے رحم اور سنگ دل باپ کہتا ہے، تیرا قصور یہی ہے، تو اس دنیا میں کیوں آئی؟ تجھے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ معصوم بچی اپنی ابا کی داڑھی سے گردے جھاڑتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے، ابا جان میں مزدوری کر کے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھر لوں گی مگر کبھی آپ سے کھانا نہ مانگوں گی، میں زندگی بھر کنواری رہوں گی مگر کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی، مگر ابا جان آپ مجھے زندہ درگور نہ کیجیے۔ مگر اس بے رحم اور سنگ دل باپ کے دل پر اس معصوم بچی کی میٹھی میٹھی باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور آخرکار اس نے لڑکی کو زبردستی گھڑے میں ڈھکیل کر اسے مٹی سے بھر دیا، اور دن کا آفتاب غروب ہونے سے پہلے لڑکی کی زندگی کا آفتاب غروب ہو گیا۔ ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم، امیر کا حقیقی اور صحیح مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی ساری انسانیت کی مسیحائی کی۔
ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو پلکوں پر بٹھایا جاتا، اسے سینے سے لگایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گلاتی رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے حمایتیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑتے رہے جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر آنے لگتا ہے، محرک کا قلم رک جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، کبھی اس بابرکت ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں تو کبھی کوٹھوں کے اوپر سے کوڑے کرکٹ کے ٹکڑے اس مبارک جسم پر پھینکے جاتے ہیں، تو کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرے پر خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کے انتہا، اور وہیں کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے امن و سلامتی کی جگہ ہے، اور کبھی جو خدا کا سب سے محبوب اور پیارا بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں باہر آنے لگتی ہے، گلا گھٹنے لگتا ہے، اور کبھی اونٹ کی اوج لا کر رکھ دی جاتی ہے جس میں منو غلاظت ہوتی ہے، اور کبھی اس مقدس سر کے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بے خوف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ساتھیوں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی، انہیں گرم انگاروں پر لیٹا دیا جاتا تھا، اور مکہ کی تندور کی طرح تپنے والی آگ اور دوپہر کی گرمی برسانے والی دھوپ حضرت بلال کا بچھونا بنائی جاتی تھی۔ ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لیٹا کر بدن پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے اور گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، مگر قربان جائے ان پر، ان تمام تکلیفوں کو سہنے کے باوجود ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی تھی، جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دو گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ اور کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، نہ تجھے تعریف معاف کر سکتی ہے، نہ تجھے آسمان بخش سکتا ہے، نہ تجھے زمین معاف کر سکتی ہے کہ تو نے حضرت سمیہ کے نازک حصے پر نیزہ مار کر انہیں شہید کر دیا تھا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت تھی۔ ان کنبختوں نے 3 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی بھی لمحہ کھانے کا ایک لقمہ اور پانی کا ایک گھٹ ان ایمان والوں تک نہ پہنچنے پائے۔ ایمان والوں کے بچے رات کو بھوک و پیاس کی وجہ سے بل بلاتے رہے، یقیناً اگر پتھر سنتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر آسمان سنتا تو ٹوٹ جاتا، اگر زمین سنتی تو پھٹ پڑتی، مگر ان معصوم بچوں کے بل بلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہ ہوتے تھے۔ یہ داستان ہے ان مظلوم مکروب اہل ایمان کی جنہوں نے ظلم پر ظلم سہے، مگر قربان جائے ان پر لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو ان تمام تکلیفوں کو سہنے کے باوجود بھی رات کو اٹھ اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ دوستو، عقیدت کے جواب میں محبت اور اطاعت کے جواب میں شفقت تو ہر کوئی کر لیا کرتا ہے، مگر عداوت کے جواب میں محبت کرنا یہ خصوصیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وما علینا الا البلاغ۔